فردن فردن موت کا نورانی جوڑا پہن چکا، شہادت کا نورانی جوڑا پہن چکا، تو امام علی مقام تھوڑی سی تھکان تھی، اپنی تلوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور خیمے کی دہلیز پر ٹیک لگانے کے ساتھ ہی انہیں اونگ آ گئی۔ ظاہر ہے جس کا جوان بیٹا چلا جائے، چھوٹا بیٹا چلا جائے تو اسے نیند کہاں آتی ہے؟ کیونکہ امام علی مقام ایک مشن کے لیے گئے تھے، اونگ آ گئی تو یزیدیوں کے قدموں کی آہٹ کو پا کر سیدہ زینب آگے بڑھی کہ امام علی مقام کو آگاہ کریں۔ اس وقت وہ ورطۂ حیرت میں گم ہو گئیں کہ جب امام علی مقام پر ان کی نظر پڑی کہ وہ تلوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سو رہے ہیں، انہیں بیدار کیا اور کہا بھائی جان، یزیدی پوری شدت کے ساتھ حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو امام حسین کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا انی رأیت رسول اللہ فی المنام وقال علی انک تروخ الینا، میں نے نانا کو خواب میں دیکھا ہے اور نانا نے فرمایا ہے بیٹے حسین گھبرانا نہیں ہے، ہم خود تمہاری مدد کے لیے یہاں موجود ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 72 والی راہ اللہ دے وکیا، سارا گلشن اجڑ گیا تو مدد کاہے کی ہوئی؟ انک تروخ الینا، حسین گھبرانا نہیں، ہم خود تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ تو مدد کون سی ہے؟ علی اصغر چلے گئے، جناب علی اکبر نے شہادت کا لباس زیب بدن کر لیا، ایک ایک گلشن فاطمہ کا پھول موت کے بے رحم تھپیڑوں کی نظر ہو گیا، تو پھر مدد کاہے کی ہوئی؟ ہاں، عرض کربلا میں اللہ نے امام حسین کی مدد کی۔ آپ کہتے ہوں گے کون سی مدد ہے؟ قرآن حکیم کا ایک اعلان ہے، سورہ روم سورت نمبر 30 آیت نمبر 47، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ یہ اللہ پاک فرماتا ہے مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ تو عام مومن کی مدد رب کرتا ہے، تو وہ تو مومنوں کے سردار تھے، ان کی کیسی مدد کی؟ سورہ محمد سورت نمبر 47 آیت نمبر 7، اللہ پاک نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ آپ تاریخ کی جو بھی کتاب اٹھا کر دیکھیے، سارا گلشن اجڑ گیا، ہزاروں یزیدی مقابلے میں ہیں، پر امام علی مقام امام حسین کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ امام حسین انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ جب جام شہادت نوش کیا تو بدبخت یزیدیوں نے ان کا سر نیزے کے اوپر رکھا۔ تو کوفہ کے بازار سے یہ قافلہ جا رہا تھا، تو ایک آدمی اس قافلہ کے پاس سے گزرتے ہوئے سورہ کہف، یہ قرآن حکیم کا سورہ نمبر 18 ہے، اس کو ذرا پڑھیے گا، جس میں صحابہ کہف کا ذکر ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ صحابہ کہف کا واقعہ بڑا دردناک و عجیب واقعہ ہے۔ یہ آیہ کریمہ کوئی راہ گزر پڑ رہا تھا، فانطلق اللہ رأس الحسین، اللہ نے امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر کو زبان عطا کی،
تو امام علی مقام کا سر، کٹا ہوا سر، وہ کہتا ہے آجب من اصحاب الکہف حملی و قتلی، اصحاب کہف کا واقعہ اتنا عجیب و غریب نہیں ہے، میرا شہید کیا جانا اور شہادت کے بعد میرے سر کو نیزے پر اٹھانا یہ اس سے زیادہ عجیب تر ہے۔ کیوں؟ اصحاب کہف کو تو کافروں نے تنگ کیا تھا تو وہ غار میں پناہ کے لیے چلے گئے، یہ کافر نہیں تھے، یہ منافق بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نواسے کے خون سے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا۔ یہ قافلہ ابن زیاد اپنے دربار میں لے جا رہا تھا، لٹا ہوا قافلہ، کٹا ہوا سر، بیمار زین العابدین، سیدہ زینب، خانوادہ رسول کی عزت مآب، عفت مآب خواتین، ابن زیاد اپنے دربار میں لے جا رہا تھا کہ اچانک آسمان پر قدرت کی طرف سے سرخ الفاظ کے ساتھ ایک عبارت نمودار ہوئی، اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی، کیا حسین کو شہید کرنے والے اب بھی مصطفیٰ کریم کی شفاعت کی امید لائے بیٹھے ہیں؟ امام علی مقام امام حسین آپ کو شہید کیا گیا، پھر یزید نے حکم دیا کہ اس لٹے ہوئے، کٹے ہوئے، بچے ہوئے قافلہ کو دمشق میں لایا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد اور چند یزیدی نے لے کر دمشق کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں یزیدیوں کو، چونکہ صحرا تھا، چلچلاتی دوپہر تھی، انہیں پانی کی پیاس نے ستایا، تو ایک مقام پر اس قافلے کو انہوں نے ٹھہرایا اور پانی کی تلاش میں نکلے، پانی لے کر آئے، اور یہ کوئی خاندان رسول کی بیویوں کے لیے پانی نہیں تھا، یزیدی اپنے لیے پانی لے کر آئے۔ تو امام علی مقام کی ایک چھوٹی بچی جس کی عمر 4 یا 5 سال، ان کا نام تھا سیدہ سکینہ، جسے عام لوگ سکینہ کہتے ہیں، لفظ سکینہ ہے، سیدہ سکینہ، وہ اس مقام پر جہاں پر یہ قافلہ ٹھہرا تھا، انہوں نے اس مقام پر تھکاوٹ کی وجہ سے لیٹ گئیں تو وہاں انہیں نیند آ گئی۔ جو ہی یزیدی آئے تو وہ قافلہ آگے چلا اور سیدہ سکینہ کی خبر نہ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جس یزیدی نے وہ نیزہ اٹھایا تھا جس پر امام علی مقام کا سر انور تھا، اچانک وہ گرا اور زمین میں پیوست ہو گیا۔ اس نے بسیار کوشش کی کہ اسے اٹھایا جائے، لیکن کوششیں بسیار کے باوجود وہ سر انور اٹھا نہ سکے۔ تو انہوں نے امام زین العابدین کو کہا کہ دیکھو بھائی، تمہارے قافلہ میں کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ تو جب آپ نے جستجو کی تو سیدہ سکینہ موجود نہ تھی، امام علی مقام امام حسین کی پیاری بیٹی۔ پلٹ کر یہ قافلہ واپس آیا، سیدہ زینب تھیں کہ ایک نقاب پوش خاتون سیدہ سکینہ سے کربلا کی دردناک کہانی سن رہی ہیں اور ان سے پیار کر رہی ہیں۔ تو سیدہ زینب نے اس نقاب پوش خاتون سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اپنا نقاب ہٹا کر کہا زینب بھول گئی ہو، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں، حسین کی سکینہ تنہا رہ گئی تھی، میں اس کی مدد کے لیے آئی ہوں۔ الغرض یہ قافلہ چلا، دمشق میں شادیانے تھے، خوشیوں کے ترانے تھے کہ باغیوں کا کلا کما کر دیا گیا۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے کچھ لوگ بغاوت کرنے والے تھے، انہیں ٹھکانے لگا دیا گیا۔
حامدیہ کے بازار میں، دمشق میں ایک بازار ہے حامدیہ، یہاں پر ازدحام ہو گیا، رش ہو گیا، لوگ گھروں سے باہر امڑ کر آ گئے۔ تو ایک مقام پر یہ قافلہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا۔ ایک خاتون بوڑھی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس نے اپنے خادم کے پاس اس لٹے ہوئے قافلہ کے لیے کھجوریں بھیجیں، پانی خود لے کر آئیں، ان کی خیر و عافیت پوچھی۔ تو سیدہ زینب نے کہا اس سارے ماحول میں لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، خاتون بتا تو نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے، تمہارا تعارف کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا میں تمہیں تو نہیں جانتی، میں اپنی جوانی کے اوائل عمر میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی۔ جب میں واپس اپنے دیس میں آنے لگی تو مجھے سیدہ فاطمہ نے کہا تھا کہ جب کبھی قیدی ملیں تو ان سے حسن سلوک کرنا، بس اس لیے میں آپ سے حسن سلوک کر رہی ہوں۔ تو سیدہ زینب نے کہا بتاؤ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس بوڑھی خاتون نے کہا اور تو کچھ نہیں، بس یہ دعا کر دیں کہ امام حسن، امام حسین اور سیدہ زینب جو سیدہ فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے، میں ان کی زیارت کر سکوں۔ تو سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا خاتون تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، یہ جو کٹا ہوا سر ہے یہ حسین کا ہے، جس سے کلام کر رہی ہو یہ زینب ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین نے ارض کربلا میں، دشت کربلا میں سارا خاندان قربان کروا دیا، اپنا سر کٹوا دیا، لیکن یزید کی اطاعت قبول نہیں کی۔ آج کے عہد میں امام علی مقام امام حسین، ان کی روح پکار پکار کر ہمارے احساسات پر دستک دے رہی ہے۔ دشت کربلا میں تمازت آفتاب سے چمکنے والے ذرات پکار پکار کر ہمارے احساسات پر دستک دے رہے ہیں کہ امام حسین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خاندان جاتا ہے تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، کبھی ظالم کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اور آخری جملہ یہ ہے، اس دور میں ایک کربلا تھی جس کے لیے حسین شہر خوباں کو چھوڑ کر جا رہے تھے، آج تو قدم قدم پر کربلائیں آباد ہیں۔ یہ بھی آپ نے 2-4 دن پہلے لاہور میں واقعہ سنا، کتنا دردناک واقعہ ہے۔ اس عہد میں ایک یزید تھا، آج قدم قدم پر یزید ہیں۔ آؤ امام پاک کی روح سے بیعت کرتے ہوئے اپنے وقت کی کربلا کو پہچانو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اور اقبال نے کہا تھا، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار بھی، گیس ہوئے دجلہ و فرات، صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اور اقبال نے کہا تھا، نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، کہ حسین نے خون دے کر ہماری نجات کا عنوان لکھا۔ اللہ تعالیٰ امام علی مقام کے صدقہ سے امت مسلمہ کو عروج اور بلندی عطا فرمائے، اور یزیدیت کے خاتمہ کے لیے ہم سب کو کمر بستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔